बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे ईद के दिन नजदीक आते हैं, मुर्दे क्यों रोते हैं और ये क्यों दुआ करते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। ईद का दिन खुशी खुशहाली का दिन होता है। कभी कभी खुशी में मसरूफ होकर आखिरत से गफलत हो जाती है और कब्रों की जियारत से आखिरत याद आती है। इसीलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की जियारत करे तो मुनासिब है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसको लाजिम और जरूरी समझना दुरुस्त नहीं। जैसे अगर कोई शख्स इस दिन कब्रों की जियारत ना करे तो इसको ताने देना या इसको हकीर समझना दुरुस्त नहीं है। प्यारे दोस्तों, ईद का दिन निशाहतो शरवर और फरहतो खुशी का दिन है जो साल में 2 मरतबा हासिल होता है। पहली खुशी इसकी ये है कि रमजान शरीफ का मुबारक महीना आया। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। तुमने जी लगाकर महीने भर सुबह से शाम तक अपने आप को भूखे प्यासे रखा और रात को याद इलाही में गुजारा। इसकी खुशी में रमजानुल मुबारक के खत्म होते ही शव्वाल का पहला दिन तुम्हारे लिए फरहतो खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया और इस दिन ईद उल फितर कहते हैं। रिवायत में आता है कि जब ईद उल फितर का दिन आता है, फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, ऐ मुसलमानों की जमातों, अपने रब्बे करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर इस पर सवाब अजीम अता फरमाता है। तुम्हें रमजानुल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दिन के रोजे रखने का हुक्म दिया, तुमने रोजा रखा। तुमने अपने रब के हुक्म की इताअत की, अब इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद खत्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी। अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसीलिए इस दिन को इनामो इकराम का दिन कहा जाता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया यानी पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जहालियत में हम इन दिनों खुशी मनाते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इनके बजाय इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए हैं। एक दिन ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अज़हा है। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुम्मा की नमाज फर्ज है, इन्हीं पर ईद की नमाज भी वाजिब है। और जो शर्तें जुम्मा की नमाज की है वही ईद की नमाज की है। मगर ईदैन की नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबा का पढ़ना और सुनना सुन्नत मुअक्किदा है। और ईद की नमाज के लिए आजान की तकबीर नहीं, बल्कि आफताब यानी सूरज निकलने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हो। जब सब जमा हो जाए तो इमाम इनको 2 रकात नमाज पढ़ाए और हर एक रकात में 3 जायद तकबीरें कही जाए। इन जायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। अब बात यह है कि ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का दिन है, लेकिन मुर्दे ये क्यों कहते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम क्यों मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत इनके ऊपर आने वाली होती है और इस वजह से वो लोग परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो इसके ऊपर आजाब नहीं होता और कब्र में इससे सवालो जवाब भी नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनहगार बंदा क्यों ना हो। अगर किसी शख्स का रमजान में इंतकाल हो जाए तो रमजान के महीने की बरकत इसको ये मिलती है कि रमजान भर इससे ना सवाल जवाब होते हैं और ना ही रमजान भर इसके ऊपर आजाब नाफिज किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नुम की तपिश को महसूस करता है। तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह से जहन्नुम के आजाब को और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر کے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ پیارے دوستو، کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی سے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، فوراً ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے جیسے پورے سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں، اور وہ مردے عذاب میں پھر ملوث ہو جاتے ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نافذ نہیں کرتا، بشرطے یہ کہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے اور رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو پھر ان کو عذاب دیتا ہے۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ کافر اور مشرک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رمضان کے بعد پھر جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے، اور وہ پھر پورا سال ہی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردے پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو رمضان میں بند تھے رمضان کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے تو رمضان کے جانے سے قبر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین، مومنات، مسلمین اور مسلمات کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ان کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر مسلمان عید الفطر کیوں مناتے ہیں، عید کا ہسٹری کیا ہے اور عید ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عید کیوں منائی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے جو سب سے مبارک اور پاک مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان پورے مہینے بھوکے پیاسے رہ کر روزے رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد اگلے مہینے یعنی کہ 10ویں مہینے کی پہلی چاند کی رات ہی عید کی رات ہوتی ہے۔ چاند دکھائی دینے کے بعد عید کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، عید الفطر عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے۔ اس دن مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، طاقت دی اور ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ دوستو، رمضان کے مبارک مہینے میں ہی قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ مسلمان عید کے دن اس بات کی بھی خوشیاں اور جشن مناتے ہیں کہ رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ عید اس بات کا بھی جشن ہے۔ دوستو، قرآن پاک کے مطابق رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش اور انعام دیتا ہے، اسی لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ بخشش اور انعام کی اس عیدی کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلی عید
اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 624 عیسوی میں جنگ بدر کی فتح کے بعد منائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی جنگ میں دشمنوں کو شکست دی تھی، اس خوشی میں عید منائی تھی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ عید الفطر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح سے تم عید کے دن ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے ملو، ویسے ہی تم لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ اور عید کے دن غریبوں کی مدد بھی کرو۔ دوستو عید پر ایک خاص رقم غریبوں اور مجبوروں کو دی جاتی ہے جسے زکوٰۃ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلمان اس رقم کو ایسے غریبوں اور مجبوروں کو دیتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اس دن غریبوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی ہی سادگی سے عید منایا کرتے تھے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک چھوٹا سا یتیم بچہ روتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ اس کے پاس گئے تو بچے نے بتایا کہ آج عید کا دن ہے اور اس کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ آپ اس چھوٹے سے بچے کو اپنے گھر لے گئے اور دوستوں اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ دوستوں انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ تو دوستوں صحیح معنی میں عید کا صحیح مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور ضرورت مندوں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھیں اور انسان دنیاوی لالچ سے دور ہو کر سیدھے اور صحیح راہ پر چل پڑے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔